बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। मीर तकी मीर का एक शेर, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। अब एक जगह मैंने ये शेर पढ़ा है कि जिसमें लोंडे की जगह बेटे लिखा हुआ है, उसी अत्तार के बेटे से दवा लेते हैं या उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। अब बाज़ लोग लौंडे को मायूब लफ्ज़ समझते हैं। बहरहाल आप जो भी समझें, शेर का मतलब या मफ़हूम आगे चलकर आपको समझ आ जाएगा। बहरहाल अमेरिका ने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है या एहसान नवाजी आप समझ लें कि अब पाकिस्तान को उसका एहसान मंद होना पड़ेगा। और कुछ लोग कहेंगे कि देखें ना जी, ये पीटीआई की हुकूमत को हटाने की साजिश और उसके बाद अब अमेरिका पाकिस्तान पर एहसानात कर रहा है, मेहरबानी पर मेहरबानी की जा रही है, ये क्या मामला है। लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी जनाब, उनकी तकारीर में दिन ब दिन जिसे कहते हैं दुरुस्त लफ्ज़ होता है ना, यानी तलखी और गुस्सा या झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन, जो भी आप उसको नाम दें, वो साफ ज़ाहिर हो रही है। नौशहरा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ख़िताब के दौरान जो बातें, तो वही तकरीबन वही बातें की जो पहले से कर चुके हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ों का इजाफ़ा करते हैं। हर आने वाले जलसे या वर्कर्स कन्वेंशन में वो एक नया नैरेटिव लेकर सामने आते हैं, या आप ये कह लें कि एक नया इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन इल्ज़ामात या ये जो इल्ज़ाम हैं बिलावल के, इसमें कम से कम 40% जो है वो सच्चाई है, बाकी 60% मुमकिन है कि मुबालगा भी हो। अब नौशहरा में बिलावल ने जब ख़िताब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन के नताइज पहले ही तय कर लिए गए हैं तो फिर इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा। और कि जिस पार्टी के लिए लाहौर में जलसा करवाया गया वो कहती है 2/3 अक्सरियत लेगी, वो पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात भी कर रही है। ये तो खैर बहुत ही नामुमकिन सी बात होगी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। वो पार्टी कहती है कि इनकी बात हो गई है और उनकी 2/3 अक्सरियत पक्की है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन से भागने वाली पार्टी को अवाम वो जवाब देंगे कि नस्लें याद रखेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के जाले जाग चुके हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जाले इलेक्शन से भाग नहीं रहे, इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों का आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया, जाले अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटे। और उन्होंने आगे चलकर कहा जनाब कि इलेक्शन के बाद हम वो ऊँट होंगे जहाँ ये ऊँट बैठेगा वहाँ हुकूमत होगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब ये बड़ी मानी खेज बात है कि जहाँ ये ऊँट बैठेगा, इसका मतलब ये है कि वो अपनी गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकबिल की अगर हुकूमत बनती है तो उनकी पार्टी की मदद और तावन के बग़ैर वो हुकूमत शायद ना बन सके, अगर बन भी गई तो कायम ना रह सके। उन्होंने आगाज़ तो अपनी इस बात से किया कि अगर पहले से ही तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। एक वज़ीर आज़म बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्ज़ाम लगाकर धरने शुरू कर देगा। तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस बारे में सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन के बाद धरना दे सकते हैं? ये धमकियां दे रहे हैं या हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं? ये बातें समझने वाली हैं, सुनने वाली हैं। खैर वही जो है वो कहा कि हमारे अदारों के दरमियान फैसला पर हमारे और अदारों के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उर्दू कमज़ोर है जैसी आपकी कमज़ोर है। यानी उन्होंने पख्तूनों से खिताब कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आपकी उर्दू कमज़ोर है मेरी उर्दू भी कमज़ोर है, लेकिन काम चल रहा है। माशरे में इतनी नफरत और तकसीम है, पहले नहीं देखी, हमें तमाम मसाइल का हल निकालना है। यानी काम तो चल रहा है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं। यानी बिलावल ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो तो आप समझ रहे हैं, वैसे आपस की बात है।
ہمارے ملک کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی اردو کتنی اچھی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لوگ نیچے انگریزی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، تالیاں بجاتے تھے، اور بعد میں لوگ پوچھتے تھے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو تالیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست یا سچ کہہ رہا ہے. تو یہی صورتحال ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی اردو بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اپنا بے نظیر بھٹو کی شہید کی اردو بھی اچھی نہیں تھی، اور بلاول کی بھی. اب ظاہر ہے یہ اردو، میری اپنی اردو اچھی نہیں ہے، یہ میری مادری زبان تو نہیں ہے، میری مادری زبان تو ہندکو ہے، میری پدری زبان پہاڑی ہے. تو یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ تو اپنی قومی زبان سمجھ کے بول رہے ہیں. اسی طرح جب پٹھان اردو بولتے ہیں ان کے لہجے سے ان کی اپنی زبان کی خوشبو آتی ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. سندھی بولتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سندھی ہے. بلوچ بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، اور ہر زبان کی اپنی مٹھاس ہے. خیر بات کسی اور طرف نکل گئی. لیکن اب آتے ہیں جناب، وہ جو آغاز میں نے شعر پڑھا تھا وہ کس لیے پڑھا تھا؟ جناب امریکی سفیر، پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، جو آج کل فل بلوم پہ ہیں، یہ نا بلوم آپ سمجھتے ہیں نا، بالکل جناب بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. کبھی میاں نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی وہ جہانگیر ترین سے ان کی ملاقات کی خبریں آتی ہیں، کبھی یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ان کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں. تو یہ دے آر جسٹ ٹیسٹنگ دی واٹرز، نبض چیک کر رہے ہیں کہ جی آئندہ الیکشن میں کیا ہونے والا ہے. لیکن انہوں نے جو احسان کی جو میں نے بات کی نا، امریکہ نے پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے اور سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے اقدامات کا اعلان کر دیا. اس سلسلے میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے دورہ بلوچستان کے دوران اقدامات کا اعلان کیا. سفارت خانے نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی فورس کی تربیت کے لیے $40 لاکھ فراہم کیے جائیں گے. یعنی انسداد دہشت گردی فورس کی تربیت کے لیے $40 لاکھ فراہم کیے جائیں گے. آپ سوچ رہے ہوں کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ تحفہ بھی امریکہ کا ہے. اگر جنرل پرویز مشرف 2001-2 میں امریکہ کا ساتھ نہ دیتے، افغانستان میں جو امریکہ نے مداخلت کی اور وہاں پر گھس بیٹھا اور بعد میں وہاں سے جس طرح نکلا وہ آپ کو پتہ ہے، تو یہ دہشت گردی اس کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. امریکہ کے لیے جو ہم نے 2 جنگیں لڑیں، ایک وہ 1979 میں جب سوویت یونین آیا اور 80 کی دہائی پوری، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے جو جب 90 کی دہائی بھی، اور پھر 2000 کے بعد آپ نے دیکھا یہ دہشت گردی یہ تو امریکہ کا تحفہ ہے پاکستان میں. جب بھی امریکہ نے پاکستان کے ذریعے، خیر وہ پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے نے مزید بتایا کہ پولیس اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے $20 لاکھ کی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ نئے پولیس اسٹیشن کی تعمیر میں معاونت کے لیے $20 لاکھ دیے جائیں گے. سفارت خانے کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے آلات کی مد میں $2.5 لاکھ کی امداد دی جائے گی. اچھا جی، امریکی سفیر نے کوئٹہ میں نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی سے بھی ملاقات کی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جناب $40 لاکھ، ویسے تو ہم $40,000 کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں، حالات ایسے ہیں، لیکن یہ $40 لاکھ جو ہے اٹس پینٹس. یہ جتنی بھی دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، بلوچستان میں ہو رہی ہے، یا ملک کے دیگر علاقوں میں جہاں بھی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ امریکہ کا تحفہ ہے. اور یہ پتہ نہیں ان آلات کی صورت میں ہمیں وہ کیا دیں گے. یہ جو دہشت گردی کے لیے فورس تیار کی جا رہی ہے اس میں ان کا کیا مفاد ہے؟ کیونکہ امریکہ اپنے مفاد کے خلاف کوئی بات، وہ کسی کو $1 بھی دے گا تو پہلے سوچے گا کہ اس کے بدلے میں مجھے $10 کا مفاد حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ورنہ وہ کسی کو ایک پینی، جسے کہتے ہیں نا پینی، نکل، ڈائم، یہ بالکل وہ کسی کو نہیں دیتا فری میں. وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان نیو یارک یا امریکہ. تو دس از آئی تھنک کوائٹ، میرے لیے تو شاکنگ، امیزنگ کہ $40 لاکھ. او بھائی، ہم نے 75,000 جانیں قربان کی ہیں تم لوگوں کے لیے، اور آپ ہمیں $40 لاکھ دے کر، وہ جیسے بچے کے منہ میں وہ نپل دے دیتے ہیں جی، چوسنی، یہ وہ والی بات ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ یا پینٹس جیسے ہم کہتے ہیں. بہرحال چلے، اللہ کرے کہ یہ $40 لاکھ $40 کروڑ ہو جائیں، اور کوئی پاکستان میں ایسی حکومت آئے جو امریکہ کو کسی وقت یہ ریئلائز کروائے کہ پاکستان آج جس
نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اور اس کے بعد وہ ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں استعمال کر کے سائٹ پہ رکھ دیا۔ جب دوبارہ کبھی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم بھی کہیں گے حاضر ہیں جناب، آؤ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا افریب جو ہے وہ ختم ہو، اور وہ تبھی ختم ہوگا جب ہم اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کر لانگ ٹرم پلاننگ اور فیصلے کریں گے، ورنہ شارٹ ٹرم پلاننگ اور فیصلے جو ہم نے کیے اس کے نتائج اور خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔